خوش آمدید 2022 دنیا بھر میں نئے عیسوی سال کا آغاز ہو گیا۔ سال نو کا جشن دبئی، ماسکو اور یونان سے ہوتا ہوا انگلینڈ پہنچ گیا۔ منچلے پکٹلی اسکوائر کے باہر جمع ڈانس کر کے جشن منایا۔ دبئی میں سال نو کا شاندار جشن برج خلیفہ رنگو نور سے نہا گیا۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، ایتھنز میں آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں سب سے پہلے نئے سال کو خوش آمدید کہا گیا۔ آسٹریلیا میں سڈنی ہاربر، پیانگ یانگ میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ، ٹوکیو، سیول، ہانگ کانگ میں بھی نئے سال کی آمد پر رنگ بکھر گئے۔ کوالالمپور، سنگاپور، بیجنگ، بینکاک اور دیگر شہروں میں بھی نئے سال کی آمد پر آتش بازی۔ پاکستان میں 2022 کا رنگا رنگ استقبال۔ رات 12 بجتے ہی ملک کے مختلف شہروں میں آتش بازی کے شاندار مظاہرے۔ لاہور، کراچی، فیصل آباد اور دیگر شہروں میں منچلوں کی بڑی تعداد گھروں سے باہر نکل آئی۔ سوات میں نئے سال کا جشن، خواتین کا ڈھول کی دھاپ پر رقص۔ کراچی اور لاہور سمیت مختلف شہروں میں پولیس قانون شکنی روکنے کے لیے سڑکوں پر موجود ہے۔ بہت بہت ہیپی نیو ایئر، اور امید کرتے ہیں کہ یہ والا سال ہم سب کے لیے بہت خوشیاں لے کر آئے گا۔ ہیپی نیو ایئر. I hope that this year will be full of joy and more peaceful afterwards. میری طرف سے آپ سب کو نیا سال مبارک ہو اور اللہ کرے سب کا یہ نیا سال بہت اچھا گزرے۔ تمام پاکستانیوں کو، اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے بہت بہت نئے سال کی مبارکباد۔ Hi everyone, this is Jessica Wilson, Miss Pakistan USA 2021, and I'm wishing you a very happy new year. نئی امیدوں، امنگوں اور حوصلوں کی شروعات۔ نئے سال کا سورج کامیابیوں کی نئی امید لے کر طلوع ہوگا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور عوام نے نئے سال سے امیدیں باندھ لیں۔ آسٹرولوجسٹ سامیہ امجد کہتی ہیں نئے سال میں پاکستان کی ساکھ بحال ہوگی، حکمرانوں کو گھبرانا ہوگا اور حکمت عملی بدلنا پڑے گی۔ دعا ہے کہ 2022 خوشیوں اور خوشحالی کا سال ہو۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے خواب کی تعبیر کریں گے۔ سابق صدر آصف زرداری کا نئے سال پر پیغام۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا کہ 2022 میں جناح کا پاکستان بنانے کی جدوجہد کا آغاز کریں گے۔ بلاول بھٹو نے پیغام جاری کیا، ہمیں بہتر قوم کے طور پر ابھرنے کے عزم کو دہرانا ہوگا۔ قوم کو اپنی تقدیر بدلنے کے لیے سلیکٹڈ حکمران سے پیچھا چھڑانا ہوگا۔ نئے سال پر مہنگائی کے مارے عوام کو حکومت کا تحفہ۔ پیٹرول 4 روپے لیٹر مہنگا، نئی قیمت 144 روپے 82 پیسے مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل بھی 4 روپے مہنگا ہو گیا، نئی قیمت 141 روپے 62 پیسے ہو گئی۔ مٹی کا تیل 3 روپے 95 پیسے مہنگا، نئی قیمت 113 روپے 49 پیسے فی لیٹر مقرر۔ لائٹ ڈیزل 4 روپے 15 پیسے اضافے کے بعد 111 روپے 21 پیسے تک جا پہنچا۔ وزارت خزانہ نے قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ موٹر وے کے مختلف سیکشن شدید دھند کی لپیٹ میں آ گئے۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے شیخوپورہ تک دھند کے باعث بند، M3 فیض پور لاہور سے سمندری تک بند کر دی گئی، M11 لاہور سے سنبڑیال تک دھند کے باعث ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ ایشین ٹائیگر کا ریاست مدینہ سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ڈنمارک، ناروے، سویڈن ریاست مدینہ کے قریب ہیں۔ پنجاب میں نیا پاکستان صحت کارڈ منصوبے کا آغاز۔ وزیر اعظم سے گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ملاقات۔ بلدیاتی الیکشن پر مشاورت۔ لاہور میں جنرل ہسپتال کے قریب لنگر خانے کا افتتاح۔ عمران خان سے چیئرمین PCB کی بھی ملاقات۔ اسلام آباد میں کرکٹ اسٹیڈیم جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ عمران خان نے IMF کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ شہباز شریف کہتے ہیں اسٹیٹ بینک کی چابیاں IMF کو دے دی گئیں، منی بجٹ کے تباہ کن اثرات نکلیں گے۔ شری رحمان کہتی ہیں تباہی سرکار کے منی بجٹ سے 150 اشیاء مہنگی ہوں گی۔
ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمداللہ کہتے ہیں منی بجٹ تباہی کا نسخہ اور مہنگائی کا سیلاب ثابت ہوگا۔ شہباز شریف کے پاس دو آپشن، لندن جائیں یا جیل۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں ہمارا مطالبہ ہے شہباز شریف کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کیس کو سنا جائے۔ وہ اپنے خصوصی شہباز گل نے کہا مہنگائی ہوئی تو عمران خان نے کون سی فیکٹری لگا لی۔ 31 مارچ تک پنجاب میں ہر شہری کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا۔ مریم ان کے شوہر اور شہباز شریف کو بھی ہیلتھ کارڈ بھجوا رہے ہیں، اب علاج کرانے لندن نہیں جانا پڑے گا۔ آئی ایم ایف حقیقت ہے جسے تسلیم کرتے ہیں۔ چیئرمین ایف بی آر ڈاکٹر اشفاق کہتے ہیں آئی ایم ایف کی شرائط نمبرز پر منحصر ہیں۔ عالمی ادارے کی پہلی شرط تھی کہ جنرل سیلز ٹیکس 17% ہو۔ غریب آدمی اور پیداواری سیکٹرز کو محفوظ رکھنا ضروری تھا۔ ٹیکس ریفارمز جو ہم نے کیے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے۔ ایک سال کے دوران کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ۔ دودھ اور دہی کی قیمتیں 25 روپے کلو بڑھ گئیں۔ مٹن 200 اور بیف 150 روپے فی کلو مہنگا ہو گیا۔ چنے 50 روپے کلو، چاول 10 روپے، دال ماش 20 روپے کلو بڑھ گئی۔ بیسن اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بھی کمی نہ ہو سکی۔ کراچی میں ایک ہی خاندان کے 11 افراد اومیکرون سے متاثر۔ انتظامیہ کا متاثرہ افراد سے رابطے میں رہنے والوں کے بھی ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ۔ اسلام آباد میں اومیکرون کے مزید 34 کیسز رپورٹ۔ حکام کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت۔ 2021 میں 7 کروڑ شہریوں کی ویکسینیشن کا ہدف مکمل۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کیا ہدف ممکن بنانے کے لیے وفاقی حکومت نے 250 ارب کی ویکسین خریدی اور صوبوں کو فراہم کی ہے۔ ہدف مکمل کرنے پر این سی او سے وفاقی اور صوبائی انتظامیہ کا مشکور ہوں۔ نئے سال کی آمد پر عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ امریکی خام تیل $1.53 سستا فی بیرل $75.46 کا ہو گیا۔ برطانوی خام تیل $1.75 کمی فی بیرل، قیمت $77.88 ہو گئی۔ روس کا نئے ہائپرسونک زرکون کروز میزائلوں کا تجربہ۔ 10 کروز میزائل فریگیٹ، 2 میزائل آبدوز سے فائر کیے گئے۔ روسی صدر پیوٹن نے میزائل تجربے کو ملک کے لیے بڑا اقدام قرار دے دیا۔ کہا نئے ہائپرسونک میزائل دنیا کے کسی بھی مقام پر ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ قیام پاکستان کا 75واں سال، ڈائمنڈ جوبلی تقریبات، مسلح فوج کے ڈائمنڈ جوبلی کیلنڈر 2022 کا اجرا۔ مرکزی لوگو بھی جاری۔ لوگو کا مرکزی خیال عزم و ہمت کے 75 سال رکھا گیا۔ لوگو میں سنہری رنگ 75 سال اوج کمال کو ظاہر کرتا ہے۔ سبز سفید رنگ قومی حمیت، ہلال اور ستارہ قومی عزم، عالی شان کا مظہر۔ جنوری سے دسمبر تک مہینے کو الگ الگ عنوان دیا گیا۔